السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ینگ پاکستان اور میں وسیم اختر ہوں۔ آج جو عمران خان کے خلاف دو مضحکہ خیز کرپشن کے کیسز بنائے گئے ہیں، ایک توشہ خانہ اور ایک 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس کے حوالے سے جو جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں تھیں، عدالت نے آج انہیں قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان کیسز میں ایسا کیا ہے کہ ان کا جیل ٹرائل بہت ضروری ہے اور اس کو خفیہ رکھنے کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ایک پوری قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور جناب اس کے اندر عدالت کے جو احکامات ہیں ان کو بھی جو ہے بروئے کار نہیں لایا جا رہا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز جو ہیں، توشہ خانہ کا بھی اور 190 ملین پاؤنڈ کا یا القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے، یہ جو قوانین ہیں، ملکی قوانین، اس کے حوالے سے یہ جو اس کی کسوٹی ہے اس پہ پورا نہیں اترتے۔ مقصد تو یہ ہے کہ عمران خان کو سزا دینی ہے، اور کرپشن کا کیس اتنی 2 سال کی تگ و دو کے بعد ایک ایک کاغذ، ایک ایک فائل چھان لینے کے باوجود کوئی نہیں ملا، تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ 2 کیسز جو ہیں وہ لائے گئے، لیکن کپتان جو ہے وہ بغیر رسیدوں کے سرے محل مے فیئر فلیٹس، مقصود چپڑاسیوں کی منی لانڈرنگ، اومنی گروپوں اور اس جیسے جو ہم سوچتے ہیں ٹھیکہ فروشی کے جو کیسز ہیں، اس میں تو وہ لتھڑا ہوا تو نہیں ہے، تو اب اس کو پھنسانا بھی ضروری ہے۔ تو پھر یہ انتہائی جو قابل ذکر اور جو ذہین لوگوں ہیں، انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ 2 کیس بنائے ہیں، جبکہ دوسری طرف توشہ خانہ سے آصف زرداری، نواز شریف، مریم شریف گاڑیاں بھی لے چکے، جیولری سیٹ بھی لے چکے، اور غرض یہ ہے کہ پائن ایپل تک نہیں چھوڑا، وہ بھی لے گئے۔ تو ادھر جو ہے اب اس کیس کو لایا جا رہا ہے، اور گھڑی کا بڑا ایک شور تھا، وہ ختم ہوا، اب یہ جیولری سیٹ کا ہے، لیکن اس کو چلانا جیل کے اندر تو کیا، کال کوٹھڑی میں چلانا، دل کی آرزو تو یہ ہے کہ کال کوٹھڑی میں چلے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو، بس فیصلہ سب کو معلوم ہو جائے، تو یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کیس اوپن ٹرائل ہوگا اس کا، اور جب اس میں یہ پتہ چلے گا کہ اس جیولری سیٹ کی قیمت کس سے لگوائی گئی، اس کا عمران خان کے ایک جو مخالف، سخت ترین مخالف سیاستدان سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کمپنی کا کیا تعلق ہے، اور اس شخص کا کیا تعلق ہے، پھر ملک میں کیوں قیمت نہیں لگی، ملکی اداروں نے کیوں ہاتھ کھڑے کر دی اس کی قیمت لگانے سے، اور کیونکہ من پسند قیمت لگوانی تھی 3.5 ارب روپیہ، تو وہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کوئی مطلوبہ شخص ہی لگا سکتا تھا، تو وہ اس طرح جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ لگوائی گئی، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ جس طرح ایک ہمارے ہاں اس وقت ملک میں جس طرح کی انصاف کی فراہمی ہو رہی ہے، اسی طرح کے بلکہ اس سے بھی بدتر انصاف کی فراہمی کرتے ہوئے عمران خان کو سزا دے دی جائے۔ جبکہ دوسری طرف جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا یا القادر ٹرسٹ کا، تو وہ کیس بھی اوپن ٹرائل میں نہیں چل سکتا، کیونکہ پھر اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ یہ ون ہائیڈ پارک جس کے بکنے کے بعد یہ رقم آئی، یہ کس کا تھا، وہ ملک ریاض کو کیسے بیچا گیا، ملک ریاض نے کس دباؤ میں وہ خریدا، اور پھر اس کے حوالے سے جو پیسہ تھا وہ پاکستان کو منتقل کرنے کے حوالے سے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی NCA جو ہے وہ بھی اپنی رپورٹ دے چکی ہے، جو برطانوی ادارہ ہے، اور پھر مشرق بینک کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اوپن ٹرائل میں آئیں گی تو عام کو ان کی حقیقت کا معلوم ہو جائے گا، اور پھر یہ سارے جو ذہین و فطین لوگ ہیں یہ جو ہے وہ شرمسار ہوں گے۔ تو اس لیے مقصد بھی پورا ہو جائے اور شرمساری سے بھی بچا جا سکے، تو اس لیے اس کو جیل ٹرائل جو ہے وہ اس کو کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے، اور ایک قانونی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ جبکہ اس سے قبل عمران خان یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ سائفر کیس اور تمام کیس، یہ توشہ خانہ وغیرہ جو ہیں، ان کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ براہ راست دکھایا جائے، ٹی وی کے اوپر براہ راست دکھایا جائے، تاکہ عوام کو معلوم ہو، جو تمام چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ تو لیکن ایسا تو ممکن
ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس مطالبے کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن البتہ جو جیل ٹرائل کا توشہ خان اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جج صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک تو ٹرائل جیل میں، اس کے بعد وہاں پہ لوگ بھی جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی من پسند کے، اور اس کو رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو اتنا خفیہ رکھا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کے اندر کون سے راز ہیں. اچھا جناب، پھر اس کیس کا عالم یہ ہے کہ آج عدالت میں یہ بتایا گیا، جج نے استفسار کیا تو اس کے اوپر یہ پتہ چلا کہ مستقبل کے جو علم ہوتا ہے، کوئی سفلی علم، اس کے بھی حامل لوگ اس کیس میں شامل ہیں. اور جج کے پوچھنے پہ یہ بتایا گیا کہ جی ریفرنس بعد میں آیا، ٹرائل پہلے شروع ہو گیا، اور جب کہ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی بعد میں ہوا، لیکن پھرتیاں اس قدر تھیں کہ ٹرائل جو ہے وہ پہلے ہی شروع کر دیا گیا. تو اس سے تمام جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ہے وطن عزیز میں انصاف کا حال. اور لیکن میرے خیال میں یہ اس سے صرف نظر کر لیا گیا ہے کہ انصاف کی فراہمی سے ہی مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور عوام کا ریاست کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، نہیں تو یہ رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے. اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی جانب. وہ آخرکار پاکستان نے آج جو ہے عوامی امنگوں کے مطابق جس طرح عوام کا مطالبہ تھا، ایران کی جانب سے جو سرحدی خلاف ورزیاں کی گئی تھیں ان کا بھرپور جواب دیا ہے، اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. لیکن ہو گیا یہ معاملہ، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بھرپور سفارتکاری جو ہے وہ شروع کی جائے، اور اس میں جو تناؤ پیدا ہوا ہے، جو خطے میں کشیدگی ہے، اس کو دور کیا جائے. دونوں برادر اسلامی ملک ہیں اور جو باہمی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے تعلقات کو معمول پر آنا چاہیے تاکہ، اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہونا چاہیے تاکہ، اور آئندہ کے لیے یہ ساری چیزیں سفارتکاری کے ذریعے ہی طے ہو سکتی ہیں، اور آئندہ کے لیے باہمی مشاورت پر مبنی، کیونکہ سرحدی علاقہ ہے. ان کے مطابق ان کے جو مطلوب افراد ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں. پاکستان میں ظاہری بات ہے بی ایل اے اور بی ایل ایف کی جانب سے جو کارروائیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور تو اب اس بات کے اوپر زور ہونا چاہیے کہ باہمی مشاورت کے ذریعے حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کی جائے تاکہ آئندہ یہ جو اس وقت ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ تناؤ اور کشیدگی پیدا ہوئی، اس کا سدباب ہو سکے. لیکن سب سے اہم، جاتے جاتے میں آپ کو سب سے اہم ڈیولپمنٹ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جناب علی ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے آخرکار ایران کی جانب سے جو پاکستان کی سرحدی خلاف ورزیاں کی گئی تھیں اور جو 5 دن سے سوئٹزرلینڈ کے دورے پہ تھے، انہوں نے آخرکار اپنا دورہ مختصر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.